والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بہت ہی محترم، بہت عزت کے لائق جناب ایس ایس پی ریاض صاحب اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی عمر بشیر وانی صاحب، ان کے ہمراہ تشریف لائے تنویر گنئی صاحب اور سالک رشید خان صاحب، اور اس مجلس میں باوقار حضرات جو تشریف فرما ہے. آپ حضرات کو سبھی کو یہ علم ہے کہ آج کی مجلس کا انعقاد ہمارے اس علاقے کی ایک پہل ہے، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب ایس ایس پی ریاض صاحب کو کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے روایت پڑھی اس میں آپ نے ارشاد فرمایا: اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جتنے بھی جوان ہیں اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو. نکاح پردہ ہے، نکاح عزت ہے. فرمایا نکاح کرنے سے 2 فائدے حاصل ہوں گے. نمبر 1، تمہاری نظریں جھک جائیں گی، یعنی نظروں کے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اور دوسری بات، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، تم زنا جیسے برے کاموں سے محفوظ ہو جاؤ گے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا: لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج ہمارے سماج میں شادیاں مشکل ہونے کی وجہ سے، نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے زنا آسان ہو گئے، اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ نکاح آسان کرو اور نکاح سادگی کے ساتھ کرو. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی جناب ایس ایس پی ریاض صاحب کو کہ بے شمار ہمارے علاقوں میں، بستیوں میں ایسی نوجوان بچیاں اور بچے ہیں جن کے والدین اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کر سکے، جن کے والدین کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی مالیت نہیں ہے کہ اس کی بچی وہ اپنی گھر کی چوکھٹ سے باہر نکل سکے. ایس ایس پی صاحب، آپ کا یہ خدمت کا قدم اللہ کرے استقامت کے ساتھ لگے اور ہمارے سماج کے ٹوٹے ہوئے گھر جہاں بچیاں بے سہارا ہیں، جہاں والدین پریشان ہیں. کتنی بار ایسے بزرگوں کی رات کو نیندیں کھلتی ہوں گی کہ اللہ میرے گھر میں میری نوجوان بچی ہے، میں اس کی شادی نہیں کرا سکتا عزت کے ساتھ. کتنی بار جوان بچی نے اپنے باپ سے کہا ہوگا کہ ابو میری پڑوس والی بچی کی تو آگے بچے بھی ہو گئے، میری شادی نہیں ہوتی. ابو میرا رشتہ مانگنے کوئی کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ میں غریب باپ کی ہوں اس لیے نہیں مانگنے آتا. اور ہمارا تو رشتہ ہے اس شریعت سے، اس دین سے، اس جماعت سے. حضرت عمر تشریف لے جا رہے ہیں، سماج میں گھروں کا وزٹ کر رہے ہیں. ایک گھر کے قریب پہنچے، رات کو ماں بیٹی 2 بات کر رہی ہیں. ماں نے کہا بیٹا صبح دودھ بیچنا ہے، پانی ملا لو. بیٹی نے کہا امی حضرت عمر نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا. ماں نے کہا بیٹا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کہا امی عمر تو نہیں دیکھتا پر عمر کا اللہ دیکھتا ہے.
قربان جاؤں 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، گھر پر نشان لگایا، صبح کو اپنے بچے کا رشتہ لے کر اس گھر پر آ گئے کہ تمہاری بچی میں میں نے تقویٰ دیکھا ہے، تمہاری بچی میں میں نے خیر دیکھی ہے، تمہاری بچی میں میں نے نیکی دیکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرو تو سب سے پہلے دیکھو 4 چیزیں بتائیں آپ نے۔ نمبر 1، لوگ نکاح کرتے ہیں حسن کی وجہ سے، فرمایا کوئی گارنٹی نہیں ہے نکاح کامیاب ہو، کوئی گارنٹی نہیں اس کو اولاد ہو یا نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے بچی اس خاندان میں عزت دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی گارنٹی نہیں ہے بچی صحت دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ دوسری چیز، خاندان لوگ دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گارنٹی نہیں، خاندان کی بنیاد پر جو رشتہ ہوگا کوئی گارنٹی نہیں اسے عزت ملے یا نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں اسے امن ملے یا نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں اسے اولاد ملے یا نہ ملے۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ لوگ اس کی وجہ سے کرتے ہیں، دین کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اپنی بچی کا رشتہ دین کی بنیاد پر کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ضمانت دوں گا کہ وہ دونوں ہاتھ سے خیر کو اپنے گھر میں جمع کریں گے۔ تو ساتھیوں، قوم سے اوپر اٹھ کر، برادری سے اوپر اٹھ کر، مسلک سے اوپر اٹھ کر، مذہب سے اوپر اٹھ کر سماج کی خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو بہت مبارک دوں گا ریاض صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کے پورے ٹرسٹ کو کہ یہ جو بچیاں، ہمارے سیکرٹری صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک یہ سینٹر قائم رہیں گے آپ کو لوگ یاد رکھیں گے۔ نہیں ریاض صاحب، بہت بڑی بات ہے، جب تک یہ نسلیں رہیں گی آپ یاد رہیں گے، ان کی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گے، یہ بچے آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور یہ نسلیں کہیں گی کہ جب ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، ہمارے سماج کے ایک آدمی نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا تھا۔ اور یاد رکھو، غربت اتنی بری چیز ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں وہ اتنے بڑے گناہ میں کہ مجرم ہیں کہ ان کے پڑوس کی بچی وہ یہ سوچ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر گئی کہ میرا باپ اتنی فضول خرچی نہیں کر سکے گا، میرا باپ اتنی چیزیں نہیں دے سکے گا، اور پھر یہ بچی اللہ نہ کرے عزت بیچنے پر مجبور ہو جائے گی، یہ بچی بکنے پر مجبور ہو جائے گی، یہ بچی باپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک ہی بچی تھی، شاعر کو بس بات ختم کرتا ہوں، یہاں بڑے بڑے صاحب زبان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے۔ شاعر نے اپنی بچی کی شادی کی، اپنا گھر کا ایک 2 میاں بیوی تھے، ایک بچی تھی، رخصتی کے وقت گھر بیچ دیا۔ جس کو بیچا اس سے یہ کہا میری بیٹی کو خبر مت کرنا کہ تیرے باپ نے کوٹھی بیچ کر تیری شادی کا انتظام کیا ہے۔ رخصتی سے پہلے کسی نے آ کر بیٹی سے کہا یہ جو اتنی ٹھاٹ باٹ سے تمہاری شادی ہو رہی ہے نا، تمہارے باپ نے تمہاری خاطر آج مکان بھی بیچ دیا ہے۔ وہ بیٹی روتی ہوئی، یاد رکھنا بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، سماج کے رویے بندے کو بوڑھا کر دیتے ہیں، اور بندہ غریب نہیں رہتا، تمہارے رویوں نے غریبوں کو غریب کر کے رکھا ہوا ہے۔ بچیاں کبھی وقت پر شادی سے پیچھے نہیں رہ سکتی تھی، میرے سماج کے رویوں نے انہیں پیچھے کر کے رکھا ہوا ہے، میرے سماج نے ان کو مار کے رکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ موت ہے جو جسم کا خاتمہ کر دیتی ہے، ایک یہ موت ہے جو ہر دن تم مار رہے ہو اس غریب خاندان کو، جو ہر دن تم ان غریب بچیوں کو مار رہے ہو۔ تو خیر رات کو بچی گئی اپنے سسرال کے گھر میں، رات اسی کوفت میں رہی کہ میرے ماں باپ اب کہاں رہیں گے، ایک میرے لیے اتنا کچھ میرے ماں باپ نے کیا، بس یہی سوچتے سوچتے اسی رات انتقال ہو گیا۔ صبح خبر دی کہ شاعر صاحب جس بیٹی کو کل دلہن کے کپڑوں پر رخصت کیا تھا، آج کفن لے کر جاؤ اور اس کو قبر کے حوالے کر کے آؤ۔ باپ آیا، دکھوں کا مارا ہوا، بوڑھا باپ، اولادیں تو ماں باپ کا سہارا ہوتی ہیں، بوڑھا باپ جب قریب آ کر کہنے لگا اے آرام جان، اب خیال آیا اس نامرادی میں
کہ ایک کفن ہی دینا بھولے تھے تجھے سامان شادی میں، سب کچھ دیا تھا پر بیٹا تجھے کفن نہ دے سکا۔ تو میرے ساتھیوں، موت تو ضرور آتی ہے لیکن بعض دفعہ سماج بھی مار دیتا ہے۔ بہت مبارک ہے یہ بچیاں ریاض صاحب کو، ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کو بہت مبارک دیں گی، ان کی نسلیں انہیں یاد رکھیں گی۔ لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ گھر گھر جائیے، جہاں آپ کو لگے کہ یہ جوان بچی اس کے حالات نہیں ہے شادی کے، انہوں نے مجھے بتایا بھی اپریل کے بعد انشاءاللہ اجتماعی نکاح ہوں گے، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہمارے سماج کو جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے سماج میں شادیاں سادگی کے ساتھ ہوں گی اور غریب بچوں کے لیے نکاح آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا فضول خرچی والا کھانا ہے، سب سے اچھا کھانا جو مقدار میں ہو، جو احتساب کے ساتھ ہو، جو انصاف کے ساتھ ہو، جس کھانے میں غریب کو دھکے نہ دیے جاتے ہوں، امیروں کو عزت دی جائے، غریب کو دھکا دیا جائے۔ میں کہہ رہا ہوں ہم انسانوں میں فرق نہیں کرتے، ہم رنگ اور نسل میں فرق نہ کریں، ہم مذہب میں فرق نہ کریں۔ ہمارے بالکل پڑوس میں اگر گھر ہے اور وہ کسی غیر مسلم کا ہے، ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں، سماج کے اعتبار سے اس کی بچی کو عزت دیں، یہ بچی کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ ہوں۔ کوئی پھرتا ہے اور یہ کہے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں اتنی ہیلپ کروں گا، اور بے شمار بچیاں مذہب اس لیے چھوڑ رہی ہیں کہ ہمارے دین کے ماننے والے ان کی ہیلپ نہیں کرتے۔ یہ بچی اپنی ماں کو دوائی نہیں لے کر دے سکتی، اور پھر جب کام بگڑ جاتا ہے پھر سارے ہی بگڑ جاتے ہیں، جی اس نے ہماری عزت خراب کر دی۔ میرے بھائیوں، اس نے نہیں عزت خراب کی، ہمارے رویوں نے عزت خراب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بہت اچھا پروگرام تھا۔ اب یہ سلسلہ چونکہ گاؤں دور گاؤں، پنچایت در پنچایت، اور بڑے ماشاءاللہ ان کے عزائم ہیں، میرج ہال بنیں گے، اس میں آسانی کے ساتھ نکاح ہوں گے، بچیاں عزت کے ساتھ آئیں گی، عزت کے ساتھ رخصتی ہو جائے گی۔ یہ بڑا کام ہے، ایک باپ کا کام کرنے جا رہے ہیں آج ایس ایس پی ریاض صاحب، ایک باپ کا پیار بچیوں کو دینے جا رہے ہیں آج ایس ایس پی ریاض صاحب۔ جس بچی کو باپ جیسا پیار نہ دے سکا ریاض صاحب، وہ آپ دینے جا رہے ہو۔ لیکن ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے اندرون دریا بیرون دریا کچھ نہیں۔ بس یہ درخواست ہے، اسی عزم کے ساتھ آپ بڑھیے۔ میرا خدا کرے رحمتیں آپ کے قدم چومیں، نصرت آپ کے قدم چومیں، ہر قدم پر آپ کی مدد ہو۔ ان بچیوں کو آج آپ ماں کا پیار دیں گے، باپ کا پیار دیں گے، ان بچیوں کو آج آپ بھائیوں کا پیار دیں گے، ان بچیوں کو آپ آج چچاؤں کا پیار دیں گے۔ اور کتنے باپ ایسے ہوں گے جن کے دل آج ٹوٹ گئے ہوں گے کہ اللہ کوئی تو ایسا اٹھا ہے نا جس نے آج میرا کام کیا ہے، جس نے میری ذمہ داری ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔